بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا أنت تجويدا. وعليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا او تجویدا. پیارے ناظرین کرام اور بچوں، آج کا سبق لے کر میں آیا ہوں وہ لفظ یا وہ حرف جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں، یعنی پر مس موٹے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، آواز کو بالکل موٹی کر کے نکالتے ہیں، منہ بھر کے نکالتے ہیں، اس کو پر پڑھنا بولتے ہیں۔ جیسے آواز کو منہ بھر کے بالکل آواز موٹی ہونی چاہیے، اس کو پر کہتے ہیں۔ تو جو لفظ یا جو حرف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، یہاں دیکھیں لکھا اس کا نام ہے حروف مستعلیہ۔ استعلاء کے معنی آتا ہے پر پڑھے جانے والے لفظ، یعنی حرف۔ جو لفظ مطلب وہ حرف جس لفظ پہ آ جائے گا تو وہ الفاظ، وہ ورڈ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹوٹل 7 ہے، خا، صاد، ضاد، غین، قا، قاف، ضاد۔ یہ 7 حرفوں میں سے کوئی بھی مطلب 7 حرف ہے، اور یہاں کسی بھی ورڈ پہ، کسی بھی لفظ پہ یا وہ یہ جو حرف ہے وہ آ جائے تو اس کو ہر حال میں ہم موٹا پڑھیں گے۔ اب اس کو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اس پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ اس 7 حرف پہ زبر آیا ہے، زیر آیا، پیش، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھنا ان حرفوں کا آ جانا ہی موٹا پڑھا جائے گا۔ یہ حرف آ گئے ہیں، جہاں بھی جس لفظ پہ آیا وہ حرف وہ ہمیشہ ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ نہیں؟ پر مس موٹا، وہ بھر کے آواز پڑھتے ہیں۔ جیسے دیکھیے یہاں پہ صاد، صاد آئے نا، اب صاد پہ چاہے کہیں پہ ایسا پڑھیں گے لفظ جہاں صاد کے نیچے زیر ہو، کہیں پہ صاد پہ پیش ہو، اس سے کوئی فرق نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ صاد پہ زبر ہے تو یہاں پہ ضا پہ پیش ہے۔ اسی طریقے سے اس سے کوئی بحث نہیں ہوتا ہے کہ ان لفظوں پہ ہے کیا، زبر زیر حرکت کی کوئی بحث نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 7 حروف، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں، ہر جب بھی کہیں بھی آئے گا اس کو موٹا پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، موٹے پڑھے جانے والے الفاظ۔ آئیے دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں۔ صا، اب صا بولیں گے، صا، صا، آواز بالکل موٹی ہوگی، منہ بھر کے۔ صا، صا، سا نہیں بولیں گے، سا نہیں بولیں گے، غلط ہے۔ صادن، 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 قا، قا، قا کیسے نکالیں گے؟ میں نے شروع بتایا تھا کہ جو یہ جس کو عام طور پہ پہلے تو پڑھتے تھے، اس قا کو اپنی زبان، پوری زبان کو اوپر تالو میں ٹچ کیجئے اور موٹی آواز نکالیے۔ قا، 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 قیر، قاف بھی اسی میں سے قیر، قاسن، قیر، قاسن۔ آگے پھر قیرن، بڑا قاف، پھر قیرن۔ عام طور پہ بڑا قاف نہیں جانتے تھے، یہاں سے یہ حلق ہے نا، یہ ہلتے ہیں۔ قاف، قاف، آپ فنگر ڈالیں گے، پھر یہاں پہ دیکھیے قاف، بڑا قاف ادا ہوگا تو یہ حصہ ہلتا نلی والا۔ قاف، قاف، پھر قیرن، پھر قیرن، اس طرح سے۔ مینو، غولو، ضا کا موٹی، ضا، ضا، اپنی زبان کو یوں ایسے راؤنڈ کریں منہ میں، مینو ایسے راؤنڈ کیجیے، اب آواز موٹی ہوگی۔ مینو غولو میتی، مینو غولو میتی، مینو غولو میتی۔ اسی طریقے سے صا، صاد کے نیچے دیکھیے زیر ہے، اب اس سے بحث نہیں ہے، یہاں زبر ہے یہاں زیر ہے، لیکن اب چونکہ ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، صراط، قا کو بھی موٹا پڑھیں گے، صراط، را بھی موٹا پڑھا جائے گا، لیکن را کا قاعدہ ابھی آگے بتاؤں گا میں۔ صراط المستقیم، صراط، صراط، ان دونوں کو موٹا پڑھیں گے، صراط المستقیم۔ آگے من خوف، 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 منہ بھر کے، من خوف۔ آگے غیر المغضوب، غیر کی مثال غیر المغضوب، غیر، 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 آواز موٹی، غیر، غیر، غیر المغضوب۔ تو یہ جو 7 حرف ہم میں سے میں نے ہر ایک کی مثال یہاں لکھ دیا کو سمجھنے کے لیے۔ قاعدہ صرف یہ یاد رکھے، اس کو یاد کر لیے، خا، صاد، ضاد، غین، قا، قاف، ضا۔ یہ جہاں پہ بھی آئے ان لفظ کو، جس مطلب لفظ پہ آ جائے اس کو ہمیشہ اور ہر حال میں ہم موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ یاد رکھیے، حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کو میرے حساب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلا قاعدہ ہے کہ آگے میں بتا رہا ہوں کہ اور کون کون الفاظ پر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تو حرف آنے کی وجہ سے پر پڑھے جاتے ہیں، کچھ اور ایسی چیزیں جو ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اس کا قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
جی دیکھیے، تو ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف مستعلیہ کہ وہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، وہ حرف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ آج وہ لفظ بھی جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یہ اللہ کے نام کا قاعدہ عام طور پہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں، پتلا پڑھتے ہیں۔ اس کا قاعدہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نام کو کب موٹا پڑھنا ہے، اللہ کے نام کو کب پتلا پڑھنا ہے، اس کے کچھ قاعدہ ہے کہ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ، یہ غلط ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے، یہ اللہ لکھا ہے، اللہ کے نام کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ لکھا ہے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو، یہ اللہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یا اسی طریقے سے لفظ اللہ سے پہلے اگر کہیں پیش ہو، جیسے ایک ہے وجہ اللہ، وجہ اللہ، وجہ اللہ، تو لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو یا لفظ اللہ سے پہلے کہیں پیش ہو، یہ اللہ کا لفظ ہے، اس سے پہلے واو پہ زبر، اللہ کا لفظ ہے، اس سے پہلے ہا پہ پیش، تو اللہ کے لفظ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو ہمیشہ اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ کا جو لام ہے، ہمیشہ موٹا اور پر پڑھا جاتا ہے۔ بات سمجھ کے یاد رکھنا، تو قاعدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے، یہ اللہ ہے، یہ الف نہیں، الف کو چھوڑ دی، اس لیے اس کو تشدید کو اپنے سے پہلے زبر زیر پیش کی حرکت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ سے پہلے یہاں پہ زبر ہے، لہذا اس اللہ کے رضی اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، یا پیش ہو، زبر ہو یا پیش ہو، اللہ کے لفظ اللہ لکھا ہو اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، اس سے پہلے دیکھنا ہے، اللہ سے پہلے نون پہ زبر، اللہ سے پہلے ہا پہ پیش، تو لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس اللہ کے نام کو موٹا منہ بھر کے پڑھیں گے، جیسے هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، هو اللہ، اللہ اکبر، اس من اللہ، اور مثالیں رضی اللہ، رضی اللہ، اور بہت مثالیں رسول اللہ، ناقۃ اللہ، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے لفظ سے پہلے زبر پیش ہو، اللہ کے لفظ کو موٹا پڑھیں، ٹھیک۔ اب لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو، زبر پیش میں موٹا، لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کے لفظ کو پتلا پڑھیں، باریک سے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ کا لفظ پتلا، کیوں؟ لفظ اللہ سے پہلے با کے نیچے زیر، اعوذ باللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، یہاں بھی اللہ کا لام پتلا پڑھیں، کیوں؟ لفظ اللہ سے پہلے زیر، الحمدللہ، یہ لام، لفظ اللہ سے پہلے لام کے نیچے زیر، لہذا لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور لفظ اللہ سے پہلے زبر پیش ہو تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ کوئی لام موٹا نہیں پڑھیں، جیسے لوگ پڑھتے ہیں ما واللہ، اللہ، ما واللہ، غلط ہے۔ اللہ کا لام سے موٹا پڑھا جائے گا، جو لام ہے، لام، اللہ کے لام کے علاوہ کوئی بھی لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ جائے کیا جیسے ایک قرآن میں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، ولا لام ہے، ما واللہ نہیں، غلط ہے، اس لیے صرف اور صرف اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی لام، جیسے واللتی لام ہے، وہاں پہ واللتی نہیں کہیں، غلط ہے، کیوں؟ اس لام کو موٹا نہیں پڑھنا۔ لفظ اللہ، میں بول رہا ہوں بار لفظ اللہ، اللہ لکھا ہو اس سے پہلے زبر پیش، موٹا زیر ہو، باریک، بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔